السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان کی پاکستان آمد، نگراں وزیر خارجہ سے ملاقات۔ افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور۔ امریکہ میں افغان مہاجرین کی محفوظ آباد کاری، نقل مکانی پر بھی بات چیت۔ کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پہلے شہر میں کوئی اور بدمعاشی کرتا تھا، اب کوئی اور کرتا ہے۔ کراچی میں عرشی شاپنگ مال رہائش کے لیے محفوظ قرار۔ عمارت میں معمولی مرمت، رنگ و روغن کے بعد رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے 5 میں سے 4 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ ملک بھر میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے۔ لاہور کا فضائی معیار آج بھی مزر صحت۔ پاکستان کے 2 صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی معاشی ترقی اور اقتصادی لچک کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اجارہ صکوک اجرا تقریب میں شرکت اعزاز ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ آج گونگ کی آواز صرف یہاں نہیں، پاکستان کی کیپٹل راہداریوں میں گونجی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رواں سال ملک کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے۔ معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے 40% بڑھی ہے اور ڈالر کا بھاؤ ستمبر میں 307 روپے تھا، جو آج 284 کے لگ بھگ ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت کا عزم ہے ترقی کا ماحول سازگار رہے اور معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو۔ حکومتی پیپرز کی اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی سرمایہ کاری کو وسعت دے گی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی لاگت کم کرے گی اور شفافیت لائے گی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان تھامس ویسٹ سے ملاقات میں افغانستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان تھامس ویسٹ سے ملاقات میں افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ امریکی سفیر اور سفارتی عملے نے تھامس ویسٹ کا استقبال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی نمائندہ خصوصی دفتر خارجہ پہنچے، جہاں انہوں نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاک امریکہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی افغانستان
واپسی پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکہ میں افغان مہاجرین کی محفوظ آباد کاری، نقل مکانی پر بھی بات کی گئی۔ جلیل جیلانی نے افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جلیل عباس نے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورہ پاکستان کے دوران امریکی نمائندے کی UNHCR، IOM، ریڈ کراس کی عالمی کمیٹی کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی کی افغان پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان، UAE، سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ ان کا 4 ممالک کا دورہ 15 دسمبر تک رہے گا۔ کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ حکومتی اور حزب مخالف کے اراکین میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ حکومتی اور حزب مخالف کے اراکین میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ رہنما پیپلز پارٹی نجی عالم نے قبضہ میئر کا پلے کارڈ چھین کر پھاڑ دیا، جس پر جماعت اسلامی کے ارکان نے ان کا گھیراؤ کیا۔ اس دوران ایوان مچھلی بازار بنا رہا۔ میئر مرتضی وہاب نے شور شرابے کے دوران اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس میں بینر اٹھائے اپوزیشن اراکین گٹر کے ڈھکن دو اور پانی دو کے نعرے لگاتے رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے اراکین زکوٰۃ چور اور فطرہ چور کے پلے کارڈز ایوان میں لے آئے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کونسل اجلاس میں جماعت اسلامی کے کردار کو سب نے دیکھا۔ بدقسمتی سے لچک کے باوجود آج بھی رویہ سب کے سامنے ہے۔ اجلاس شروع کرتے ہی احتجاج شروع کر دیا گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اجلاس اس لیے ختم کیا گیا تاکہ آئندہ احسن انداز میں اجلاس کریں۔ گزشتہ روز بھی کہا تھا، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پہلے شہر میں کوئی اور بدمعاشی کرتا تھا، اب کوئی اور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میئر کی کرسی پر چاکنگ کرنے کی کوشش ہوئی، جو غیر مناسب رویہ ہے۔ ہمیں چیخنے کا شوق نہیں، لیکن عزت دیں گے تو عزت کریں گے۔ ادھر پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی سیف الدین ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ RJ سینٹر میں آتش زدگی پر بات کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ہمیں بات کی اجازت دینے کے بجائے مائک بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے میٹنگ میں میٹھی باتیں اور باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں۔ سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ فلسطین پر ہمارے بجائے پیپلز پارٹی کی قرارداد پیش کروا دی گئی، ہمیں بلڈوز کر کے اجلاس نہیں چل سکتا۔ جعلی طریقے سے قرارداد پاس کروانے پر قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عرشی شاپنگ مال کو رہائش کے لیے محفوظ قرار دے دیا۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے 5 میں سے 4 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عرشی شاپنگ مال کو رہائش کے لیے محفوظ قرار دے دیا۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے 5 میں سے 4 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں 35 سالہ غلام رضا، 38 سالہ نعمان بیگ، 20 سالہ نوجوان مصطفیٰ اور 30 سالہ ریاض شامل ہیں۔ 5ویں شخص کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے عائشہ منزل کے قریب عرشی شاپنگ مال کی دکانوں اور رہائشی فلیٹس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ فائر بریگیڈ حکام نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا تھا۔ تاہم اب SBCA کی ٹیکنیکل ٹیم نے عمارت کو محفوظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمارت کا نقشہ 1990 میں پاس ہوا تھا۔ SBCA حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں ایمرجنسی راستہ نہیں ہے، ہنگامی صورتحال کے لیے ہائیڈرنٹ سسٹم یا فائر فائٹنگ کے آلات نہیں تھے۔ SBCA حکام کے مطابق متاثرہ عمارت کے بیم اور کالم میں کریک کے نشانات نہیں ملے ہیں۔ عمارت میں معمولی مرمت، رنگ و روغن کے بعد رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عائشہ منزل کے قریب عرشی شاپنگ مال پر فرنیچر کی دکانوں میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ نے رہائشی فلیٹس اور 130 دکانوں پر مشتمل 5 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے کر شدید نقصان پہنچایا۔ واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ جیولری اور کپڑے کی دکان میں لگنے والی آگ سے متعدد دکانیں جل کر خاکسار ہو گئیں۔ لاک ڈاؤن، پابندیوں اور بارش کے باوجود لاہور میں اسموک کم نہ ہوئی۔ وسطی پنجاب میں اسموک کا راج آج بھی برقرار ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں اسموک اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموک اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ اس دوران ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لیہ -10، سکردو -8، گلگت
استور -5، گوپس پلوامہ -4، کالام، سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے 2 صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گئے۔ لاک ڈاؤن، پابندیوں اور بارش کے باوجود لاہور میں اسموک کم نہ ہوئی۔ وسطی پنجاب میں اسموک کا راج آج بھی برقرار ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ صبح سویرے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 264 ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ طبی ماہرین نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بھی فضائی آلودگی کا راج برقرار AQI 181 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔